اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو باب ہے اس کا نام ہے عبادت کی کمی سے ایمان کا گھٹنا اور ناشکری اور احسان فراموشی کو کفر کہنا۔ چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ دو اور استغفار کرو، کیونکہ میں نے دیکھا جہنم میں اکثر عورتیں ہیں۔ ایک عقل مند عورت بولی، یا رسول اللہ کیا سبب ہے؟ عورتیں زیادہ ہیں جہنم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لعنت بہت کرتی ہیں اور خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ میں نے عقل اور دین میں کم اور عقل مند کو بے عقل کرنے والی تم سے زیادہ کسی کو نہ دیکھا۔ وہ عورت بولی، ہماری عقل اور دین میں کیا کمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل کی کمی تو اس سے معلوم ہوتی ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، اور دین میں کمی یہ ہے کہ عورت کئی دن تک ہر مہینے میں نماز نہیں پڑھتی حیض کی وجہ سے، اور رمضان کے روزے نہیں رکھتی حیض کے دنوں میں۔ اچھا جی، اس کا فائدہ ہے، نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس حدیث سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو ترغیب صدقہ اور نیک کاموں کی اور استغفار بہت کرنے کی۔ دوسرا یہ کہ نیکیوں سے گناہ مٹ جاتے ہیں جیسے قرآن سے ثابت ہے۔ تیسرا یہ کہ خاوند کی ناشکری اور احسان فراموشی بڑا گناہ ہے، اور جہنم کا وعدہ اسی گناہ میں ہوتا ہے جو کبیرہ ہو۔ چوتھی یہ کہ لعنت کرنا بھی ایک گناہ ہے مگر کبیرہ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لعنت بہت کرتی ہیں، اور صغیرہ کو بہت کرنا کبیرہ ہے۔ صغیرہ مطلب چھوٹا گناہ، کبیرہ مطلب بڑا گناہ۔ تو جب چھوٹے گناہ زیادہ ہوں گے تو وہ بھی بڑا ایک گناہ بنتا ہے، مطلب صغیرہ کو بہت کرنا کبیرہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور اتفاق کیا ہے علماء نے لعنت کے حرام ہونے پر۔ اور لعنت کہتے ہیں لغت میں دور کر دینے کو اور نکال دینے کو، اور شرع میں اللہ کی رحمت سے دور کرنے کو۔ تو درست نہیں ہے یہ بات کہ دور کریں اللہ کی رحمت سے کسی کو جب تک اس کا حال اور اس کے خاتمے کا حال یقیناً معلوم نہ ہو۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ کسی شخص خاص پر لعنت کرنا، خواہ مسلمان ہو یا کافر، درست نہیں۔ یہاں تک کہ جانور پر بھی جب تک نصاص شرعی سے یہ بات معلوم نہ ہو کہ وہ کفر پر مرا ہے یا کفر پر مرے گا، جیسے ابو جہل، ابلیس، لیکن لعنت کرنا اوصاف کے ساتھ حرام ہے، حرام نہیں ہے۔ خود حدیث میں لعنت آئی ہے اس عورت پر جو بال جوڑے یا جڑواوے، گودنا گودے یا گرواوے، مطلب بال لگانا، بال جوڑنا یا جڑواوے، گودنا مطلب ٹیٹوز وغیرہ، اور گدواوے مطلب ایک ہوتا ہے بنانا اور ایک ہوتا ہے بنوانا، تو یہ وہ دو چیزیں۔ اور سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، تصویر بنانے والوں پر، ظالموں پر، فاسقوں پر، کافروں پر، جو زمین کی نشانی مٹے، اس پر، جو غلام اپنے مالک کے سوا اور کسی کو مالک بناوے، جو اپنے باپ کے سوا اور کسی کو باپ بناوے، جو اسلام میں بدعت نکالے یا بدعتی کی مدد کرے، وغیرہ وغیرہ، بہت لوگوں پر۔ پانچواں یہ کہ کفر کا اطلاق سوا کفر شرعی کے ناشکری اور احسان فراموشی بھی ہوتا ہے۔ چھٹا یہ کہ ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے۔ ساتواں یہ کہ امام اور حاکم کو نصیحت کرنا، اپنی رعایا کو اور ان کو ڈرانا، گناہوں سے رغبت دلانا عبادتوں کی درست ہے۔ آٹھواں یہ کہ شاگرد کو استاد اور رعایت کو امام سے پوچھنا اور سوال کرنا درست ہے جب اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آوے۔ نواں یہ کہ صرف رمضان کا لفظ کہنا درست ہے، یا ماہ رمضان یا شہر رمضان کہنا ضروری نہیں۔ امام ابو عبداللہ مازری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ جو عورتوں کی عقل کی کمی ان کی گواہی سے نکلی، یہ اشارہ اس آیت کی طرف، لاسٹ تک یہ آیت۔ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں میں ضبط اور حفظ کم ہے، اور اختلاف کیا ہے لوگوں نے عقل میں۔ بعضوں نے کہا عقل علم کو کہتے ہیں، اور بعضوں نے کہا بعض علوم ضروریے کو، اور بعض نے کہا عقل ایک قوت ہے جس کی وجہ سے تمیز ہوتی ہے معاملات کے حقائق میں، اور عقل کی حقیقت اور اس کے اقسام میں بہت اختلاف ہے جو مشہور ہے، اور کوئی حاجت اس کے بیان کرنے کی اس مقام پر نہیں۔ پھر اختلاف کیا ہے لوگوں نے عقل کی جگہ میں۔ متکلمین نے کہا کہ عقل کی جگہ دل ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ عقل کی جگہ دماغ ہے۔ مرتجم کہتا ہے کہ حال کے حکیموں نے بہت دلائل سے بات ثابت کی ہے کہ عقل اور تمام قوائے مدرکہ کا ظرف دماغ ہے، اور جس شخص کو یہ دلائل دیکھنا ہو وہ حکمت کی کتابوں کی طرف رجوع کرے۔ اور عمدہ معنی عقل کا یہ ہے کہ بوجھا مختلف تجارب اور واقعات کے جو قوت مدرکہ کو ایک حالت حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تمیز کر لیتا ہے برے اور بھلے، صحیح اور فاسد میں۔ پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کے دین کی کمی حیض کے دنوں میں نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے سے بیان کی،
اس کو بعض لوگوں نے مشکل سمجھا ہے، حالانکہ یہ مشکل نہیں، کیونکہ دین اور اسلام اور ایمان کا ایک ہی معنی ہے، اور عبادات کو ایمان اور دین کہتے ہیں۔ اور جب یہ ثابت ہوا تو جس کی عبادات زیادہ ہیں اس کا ایمان اور دین بھی زیادہ ہے، اور جس کی عبادات کم ہیں اس کا دین اور ایمان بھی کم ہے۔ پھر نقصان دین کا کبھی تو اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اس کی وجہ سے گناہگار ہوتا ہے، جیسے کوئی نماز یا روزہ ترک کرے بغیر عذر کے، اور کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے گناہگار نہ ہو، جیسے کوئی جہاد یا جمعہ ترک کرے کسی عذر سے، اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ متکلف ہو اس کے ساتھ، جیسے حائضہ روزہ یا نماز ترک کرے۔ اگر کوئی کہے حائضہ جب معذور صحت اور اقامت میں ادا کرتے نہیں ہے تو چاہیے کہ حیض کی حالت میں اس کو نماز کا ثواب ہوا، اگرچہ وہ اس کو قضا نہیں کرتی، جیسے مریض یا مسافر کو نوافل کا جن کو وہ حالت صحت اور اقامت میں ادا کرتے تھے ثواب ہوتا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ظاہر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حائضہ کو ثواب نہ ہوگا، اور فرق یہ ہے کہ مریض اور مسافر نوافل کو با نیت دوام ادا کرتے تھے اور وہ ان کے لائق ہے۔ برخلاف حائضہ کے اس کی تو نیت بھی یہی ہے کہ حیض کی حالت میں نماز ترک کرے گی، بلکہ نماز کی نیت حیض کی حالت میں حرام ہے۔ تو حائضہ کی نظیر وہ مرض یا مسافر ہے جو بعض اوقات نوافل ادا کرتا تھا اور بعض اوقات نہیں۔ ایسے مرض یا مسافر کو نوافل کا ثواب نہ ملے گا اپنے مرض یا سفر میں، جب وہ ان کو ادا نہ کرے۔ انتہائی ماکلام النوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلا باب ہے جو شخص نماز ترک کرے اس کے کفر کا بیان۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ ٹاپک کور کریں گے۔ تب تک آپ نے بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔